کراچی میں بلدیاتی الیکشن میں عمران خان کی جیت کا خوف مخالفین کی نیندیں اڑا چکا ہے۔ کراچی والوں نے تو 10 اپریل 2022 کی رات ہی اپنا فیصلہ سنا دیا تھا، اس لیے کراچی الیکشن چوری کرنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے۔ کل رات بیلٹ پیپرز کے بیگ چوری کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کے بقاؤ ملازم کو کراچی والوں نے پکڑ لیا۔ کیا لے کے آئے؟ میرا اپنا ہے بھائی، الیکشن کے پیپر ہے۔ نہیں الیکشن کے پیپر ہے، یہ الیکشن کے پیپر ہے بھائی، یہ دیکھیں، میرے اپنے بھائی، یہ الیکشن کے پیپر ہے، یہ الیکشن کے پیپر ہے، ہیلمٹ اتارو، الیکشن میں دھاندلی کر رہے ہو بھائی ایک گورنمنٹ کا نمائندہ ہو، ہیلمٹ اتارو۔ کراچی والوں کو داد دینی پڑے گی کہ اس وقت کرپٹ مافیا، حکمرانوں اور سرکاری ملازمین کو انہوں نے آڑے ہاتھوں لے رکھا ہے۔ رات انہوں نے پیپلز پارٹی کے الیکشن چوری کو بے نقاب کر دیا۔ دوسری طرف ایم کیو ایم کی چیخیں آسمان پر ہیں۔ ایم کیو ایم ہمیشہ کراچی الیکشن پر بلیک میل کرتی آئی ہے اور اب بھی پورا زور لگایا، لیکن نہ الیکشن کمیشن نے سنی اور نہ ہی ان کے اپنے اتحادیوں نے ان کی بات سنی، اس لیے الیکشن کا بائیکاٹ کر دیا۔ ایم کیو ایم اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہے اور ایم کیو ایم کے دباؤ کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں عمران خان کی حکومت گرانے میں مدد کا پھل دیا جائے، لیکن اب اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں رہا، کیونکہ اب عوام نے اسٹیبلشمنٹ کے خوف کا بت بھی توڑ دیا ہے۔ اس ملک میں گزشتہ 50 سال سے اسٹیبلشمنٹ اسی طرح انصاف کے معیارات سے کھیلتی چلی آئی ہے، تو پھر اس جناتی دیوار سے سر ٹکرانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن 10 اپریل 2022 کے دن پاکستان میں عوام نے یہ جناتی دیوار ریزہ ریزہ کر دی۔ ایسا عوامی طوفان پہلے کبھی نہیں آیا تھا، یہی وجہ ہے کہ اس نے عوام کے دلوں میں موجود خوف کے بت توڑ دیے۔ پہلا بت اس وقت ٹوٹا جب حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ اور اسٹیبلشمنٹ کے اشروات کے باوجود پی ٹی آئی کے عام غیر مقبول امیدواران ایسے الیکٹیبلز کے مقابلے میں جیتے جنہیں قبل اسٹیبلشمنٹ ان سیٹوں پر جتوا کر پارٹیوں کو تحفہ دیا کرتی تھی۔ دوسری شکست اس وقت ہوئی جب عمران خان کو نااہل قرار دے دیا گیا تو لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور پھر اسی ہفتے اسے 7 نشستوں پر منتخب کروا کر اس دیوار کو بالکل زمین بوس کر دیا۔ مگر گزشتہ روز پنجاب اسمبلی کا مارکا اس پر مہر تصدیق ثابت ہوا کہ عوام کا خوف تو 10 اپریل کی رات ہی نکل چکا تھا۔ پاکستان میں ایسی طرز حکمرانی کا آغاز فیلڈ مارشل ایوب خان کے امریکی ایما اور سفارش پر کمانڈر ان چیف بننے سے ہوا۔ شروع میں وہ کھلم کھلا نظر آنے لگے، یعنی وہی ایوب خان پاکستان کی کابینہ میں وزیر دفاع بن گئے، اور پھر ایک دن اس نے ایک ایسے وقت پر اقتدار پر قبضہ کیا جب ملک ایک اسلامی دستور بن چکا تھا اور جمہوری الیکشنوں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ خان عبد القیوم خان کی عوامی مقبولیت بتا رہی تھی کہ اب کون برسر اقتدار آئے گا، مگر پوری سیاست کو یرغمال بنا لیا گیا۔ اسی دن سے لے کر آج تک پاکستانی سیاست اسٹیبلشمنٹ کی یرغمال چلی آ رہی ہے۔ کیسے پاکستان کی سیاست اور سیاستدانوں سے کھیلا جاتا ہے، اس کا اندازہ اس واقعے سے خوب سمجھا جا سکتا ہے۔ اصل خوف تو سیاستدانوں کے دلوں میں بٹھایا گیا ہے۔ یہ خوف ان کی فائلیں بنا کر، ان کی ویڈیوز اور آڈیوز کے ذریعے ان کے خلاف فوجداری مقدمات کھول پیدا کیا جاتا ہے۔ سیاستدان گزشتہ 60 سال سے بلیک میل ہوتے چلے آئے ہیں، وفاداریاں بدلتے رہے، لیکن اب یوں لگتا ہے جیسے خوف اتر چکا ہو۔ دنیا میں ہر صاحب اقتدار کا ایک دن خوف ضرور اتر جاتا ہے، کیونکہ اصل بادشاہی اسی مالک کائنات کی ہے۔ اقتدار، قوت، طاقت سب ہوا کے دوش پر رکھے ہوئے چراغ ہوتے ہیں۔ بقول عبداللہ سلیم جو بجھ گئے تو ہوا سے شکایتیں کیسی، سب کچھ فنا ہے رہے نام اللہ کا۔ سدا بادشاہی اس مالک کائنات کی ہے جو تمام جہانوں کا فرما روا ہے، اسی کا حکم بحر و بر پر چلتا ہے، اسی کے قبضے قدرت میں ہے کہ کس ذی نفس کا زمین پر کس قدر اختیار ہو۔ وہ جسے چاہتا ہے اقتدار بخش دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت میں دھکیل دیتا ہے۔ انسان ہر روز اس مارکے قوت و اختیار کا تماشا دیکھتے ہیں، لیکن سنبھلنے کا نام نہیں لیتے۔ وہ کہ جن کا کل تک اس ملک میں طوطی بولتا تھا، آج انہیں کوئی پہچانتا تک نہیں، اور وہ جو آج سرفراز ہیں، ان کی قوت و اقتدار بھی کل کو بے معنی ہو کر رہ جائے گی۔ میرا اللہ قوت کے بڑے مراکز اور جتھوں کو بھی ریت کی دیوار بنا کر رکھ دیتا ہے۔